غربت اور دولت کا امتحان۔ ایک غریب آدمی جس کا نام اسلم ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا ہے لیکن مشکل سے اپنے خاندان کا پیٹ پال پاتا ہے۔ اس کا گھر بوسیدہ ہے، دیواریں ٹوٹی ہوئی اور چھت میں سوراخ ہے۔ غریب آدمی اسلم پھٹے پرانے کپڑوں میں ہاتھ میں کدال پکڑے کھیتوں میں مزدوری کر رہا ہے۔ پس منظر میں ایک بوسیدہ کچا گھر اور خشک زمین نظر آ رہی ہے۔ اسلم کے پاس دولت نہیں لیکن وہ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ شام کو گھر لوٹتا ہے اور اس کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں گرم روٹی اور دال کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اسلم اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس کی بیوی اور 2 بچے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بیوی چولہے پر کھانا پکا رہی ہے اور بچے اسلم کی طرف خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلم ہمیشہ سوچتا ہے کہ اگر وہ شہر جائے تو شاید قسمت بدل جائے۔ وہ ایک بڑے تاجر کے بارے میں سنتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ شاید وہ اس کی مدد کرے۔ اسلم ایک بڑی شہر کی طرف دیکھ رہا ہے، دور سے اونچی عمارتیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے چہرے پر امید اور بے چینی ہے۔ اسلم شہر پہنچتا ہے اور وہاں ایک بڑے تاجر احمد سے ملاقات کرتا ہے۔ احمد ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہے جس کے پاس دولت کے انبار ہیں۔ اسلم اس کے سامنے اپنی غربت کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اسلم ایک فلیٹ آفس میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک خوبصورت میز پر احمد بیٹھا ہوا ہے جو ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس ہے۔ اسلم کی آنکھوں میں امید ہے جبکہ احمد سنجیدگی سے سن رہا ہے۔ احمد اسلم کی مدد کرنے پر راضی ہوتا ہے لیکن ایک شرط رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلم کو اپنے دیہات واپس جا کر 1 سال تک ایمانداری سے محنت کرنی ہوگی، تب وہ اس کی مدد کرے گا۔ احمد اسلم کو سمجھا رہا ہے، ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا ہے۔ اسلم حیرانی سے سن رہا ہے اور احمد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے جیسے وہ کوئی اہم بات بتا رہا ہو۔ اسلم گاؤں واپس آ کر مزید محنت کرتا ہے لیکن اب وہ زیادہ حوصلے اور یقین کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ اپنی زمین پر سبزیوں کی کاشت شروع کرتا ہے اور اپنی محنت سے تھوڑا بہت کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اسلم ایک سبز کھیت میں کام کر رہا ہے، اس کے چہرے پر پسینہ ہے لیکن وہ خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا ہے۔ پس منظر میں اس کا کچا گھر اور سبزہ ہے۔ اس دوران اسلم کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی فصل خراب ہو جاتی ہے تو کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سوکھ جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اسلم خشک زمین پر کھڑا ہے جہاں فصلیں مرجھا چکی ہیں۔ اس کا چہرہ پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کئی مہینوں کی سخت محنت کے بعد اسلم کی فصلیں اچھی ہونے لگتی ہیں۔ وہ اب اپنی سبزیوں کو گاؤں کی منڈی میں بیچتا ہے اور تھوڑا سا پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلم خوشی کے ساتھ ایک ریڑھی پر سبزیاں بیچ رہا ہے، لوگ اس سے خرید رہے ہیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اس کے پیچھے گاؤں کی منڈی کا منظر ہے۔ 1 سال بعد احمد دوبارہ گاؤں آتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ اسلم نے کیا کیا۔ احمد کو حیرانی ہوتی ہے کہ اسلم نے اپنی محنت سے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ احمد ایک کار سے باہر نکل رہا ہے اور سامنے اسلم اپنے سبزہ زار میں کھڑا ہے۔ احمد کے چہرے پر حیرت اور خوشی ہے جبکہ اسلم خوش مزاجی سے مسکرا رہا ہے۔ احمد اسلم سے کہتا ہے کہ وہ اب اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلم کہتا ہے کہ اب اسے مدد کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ احمد اور اسلم آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ احمد کے ہاتھ میں ایک چیک ہے جبکہ اسلم احتراماً ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اسے اب اس کی ضرورت نہیں۔ دونوں کے چہرے پر اطمینان ہے۔ اسلم احمد کو بتاتا ہے کہ اس نے سیکھا کہ اصل دولت محنت اور ایمانداری میں ہے۔ احمد اس بات سے متفق ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ احمد اور اسلم ہاتھ ملا رہے ہیں، دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ پس منظر میں گاؤں کا خوبصورت منظر، ہریالی اور خوشحالی دکھائی دے رہی ہے۔ اسلم کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ اب ایک کامیاب کسان ہے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا ہے جیسے کبھی احمد نے اس کی تھی۔ اسلم ایک ہرے بھرے کھیت کے درمیان کھڑا ہے، اس کے ارد گرد گاؤں کے لوگ ہیں جو خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسلم کے چہرے پر سکون اور کامیابی کی چمک ہے۔